بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک اور انسنگ ہیرو کی کہانی لے کے حاضر ہوا ہوں۔ کل میں نے سید عباس سلیم صاحب کی جو آپ کو بتائی تھی، تو مجھے علم ہوا کہ انہوں نے تو اس سلسلے میں 2 کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور خاصے اور کچھ چینلز نے ان کی وہ پڑھ کے سنائی بھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ کو تو علم ہو گئی خاصا ان کے متعلق۔ ماشاءاللہ مجاہد آدمی تھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کراچی میں ان کی وہ انتقال ان کا ہوا تھا، اور وہ وہاں آخری زندگی میں کراچی میں تھے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو جس کیسے گمنام اور خاموش ہیرو کی کہانی سنا رہا ہوں، وہ بھی زندگی کے ہجوم میں کہیں گم ہو چکا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہی ہے ہماری زندگی کتنی مصروف اور کتنی تکلیف دہ ہو جاتی ہے بسا اوقات۔ آپ اس کا نام آکاش سمجھ لیں۔ آکاش نے شاید 77 میں جب بارڈر کراس کیا، تو ادھر سے ہم جب بارڈر کراس کرتے ہیں تو کوریئر ہوتا ہے جو ہمیں لے کے جاتا ہے، اس کا صرف کام اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ایسے مخصوص مقام پر پہنچا دے جہاں سے ہمیں آگے جانے کے لیے، اپنے ٹارگیٹ ایریا میں جانے کے لیے ٹرانسپورٹ میسر ہو۔ جب اس بندے نے کوریئر نے بارڈر کراس کیا، تو یہ کوریئر عموماً مقامی دیہاتوں کے رہنے والے ہوتے ہیں جو سرحدی ایریے کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ نعمت اس کا نام تھا۔ نعمت جب آکاش کو لے کر چلا ہے، تو اس سے پہلے آکاش 2-3 بڑے کامیاب مشن کر چکا تھا، اور اب غالباً تیسرے چوتھے مشن پہ جا رہا تھا۔ یہ ان لوگوں نے جو سرحد ہے وہ اس زمانے میں 77 کی بات کر رہا ہوں، عبور کی تھی یہ شکر گڑھ کے علاقے سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں اب یہ بہت بڑا بنا ہوا نا گردوارہ کرتارپور صاحب، یہ سارا ایریا جو ہے یہ دریائے راوی کے ساتھ لگتا تھا۔ تو آپ یہ اس کو کہتے تھے بیلے کا علاقہ۔ بیلا مین اتنی اونچی اونچی گھاس تھی، 8-8 10-10 فٹ 7-7 فٹ اونچی گھاس اتنی ہوتی تھی، اور اس کا ایک مطلب میلوں تک جنگل پھیلا ہوا تھا۔ اس کے درمیان ہی کہیں سرحدی لائن بھی ہوتی تھی۔ تو عموماً یہ ہوتا تھا ادھر سے آنے والے ادھر سے جانے والے اس گھاس میں گھس کر اپنا راستہ بناتے تھے۔ انہوں نے خفیہ راستے بنائے ہوتے تھے جن سے وہ سرحد عبور کر لیتے تھے۔ نعمت جب آکاش کو لے کر چلا ہے، تو اس نے تھوڑی دیر چلنے کے بعد یہ اندازہ لگا لیا کہ نعمت کے معاملے میں کچھ گڑبڑ ہے۔ جس طرح آکاش کو بتایا گیا تھا کہ یہ تمہیں یہاں سے یہاں لے کے جائے گا، اس کے بجائے نعمت نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ جب اس سے آکاش نے پوچھا کہ تم نے دوسرا راستہ اختیار کیوں کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ ادھر آج اس کو ایسا محسوس ہوا ہے اندر گھستے ہی کہ ادھر آج ناکے لگے ہیں، اسپیشل ناکے لگے ہیں۔ اسپیشل ناکے یہ ہوتے ہیں کہ اطلاع ہوتی ہے کہ جاسوس نے کسی نے بارڈر کراس کرنا ہے یا سمگلروں نے آنا جانا ہے، تو وہ ناکے لگا کے پہلے کہ ہمارے ناکے میں آ کے پھنسیں گے اور ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ خیر، یہ تو پریویلیج اس کے پاس تھا کہ وہ محفوظ راستہ اختیار کرے اگر، اور یہ موقع بھی نہیں تھا کہ وہ اسے رفڑ ڈالتا، کیونکہ وہ سرحد کے اتنا اندر آ چکے تھے کہ اب وہاں سے واپس جانے میں بھی بڑا خطرہ تھا۔ ابھی یہ لوگ تھوڑی دیر چل رہے تھے کہ انڈیا کا علاقہ آیا، تو انڈیا کے علاقے میں نعمت اسے لے کے، ابھی رات کی تاریکی تھی، یہ سمجھیے کہ رات کے کوئی 3 بجے کا ٹائم تھا، تو وہ ایک گاؤں کا ڈیرے پہ پہنچا۔ ڈیرہ ہوتا ہے جو مطلب گاؤں میں نہیں ہوتا، گاؤں سے باہر، مثلا کسی کی زمین پہ جہاں ٹیوب ویل لگا ہوتا ہے وہاں ایک چھوٹا سا ڈیرہ وہ بنا لیتے ہیں۔ وہاں پہ نعمت نے جا کے دستک دی اور اس کو بتایا آکاش کو کہ یہ میرا ایک دوست ہے، ہم دونوں مل کے افہیم کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ ان کا کور ہوتا ہے ایک، وہ اپنے ساتھ ½ کلو افہیم لے کے بھی آیا تھا، تو وہ اس نے وہاں پہ دینی تھی، اور ہم نے اصولی طور پہ، اب یہ اس کی مرضی ہے کیونکہ اس نے تو اس کی ذمہ داریاں مجھے تھی کہ آکاش کو محفوظ جگہ تک پہنچائے۔ تو اس نے وہاں پہنچ کر جب وہ وہاں جو تیجا سنگھ کو افہیم دی ہے، تیجا سنگھ نے، اور وہ دونوں اس کمرے کے اندر چلے گئے جہاں اندر لالٹین رکھی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا، سردی کا موسم، شدید سردی، دور دور تک نام و نشان انسان کا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ تھوڑا آرام کر لیں۔ تو صبح اٹھ کر
جو ہے نا ہم ادھر سے جو ٹرانسپورٹ جاتی ہے ان کا دودھ جائے گا شہر میں، تو وہ جو دودھ کے لیے جو یہ ریڑھا استعمال کرتے ہیں یا جو بھی ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں اس میں ہم چلے جائیں گے اس کور میں، اور یہی سب سے محفوظ طریقہ بھی تھا۔ نہ جانے کیوں آکاش کو ایک کھٹکا سا لگا تھا کہ یہ معاملہ کچھ خراب ہے، حالانکہ ایک روٹین کی بات تھی اس میں کوئی ایسی، لیکن اس کا راستہ تبدیل کرنا، پھر اس کو بتائے بغیر اس جگہ پہ آ جانا، یہ ان کی جو ایس او پی ہوتی ہے مخصوص، اس کی خلاف ورزی تھی۔ وہ ایس او پی میں خاص ہدایات ہوتی ہیں کہ آپ نے اس طرح بارڈر کراس کرنا ہے، بات نہیں کرنی، اتنے عرصے بعد یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جو کہ مڑتے ہوئے احتیاط کرنی ہے، گاڑی کسی سواری میں بیٹھتے ہوئے یہ چھوڑتے ہوئے فلانا یہ ٹمکا۔ یہاں پہ مزید جو کام خراب ہوا کہ اب ظاہر آکاش کو تو کچھ کرنا ہی تھا، وہ دونوں بیٹھ کر اپنا، ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے نشہ کرنے کی، تو انہوں نے کوئی سی عجیب سی چیز وہ بھنگ قسم کی بناتے ہیں وہاں پہ، تو وہ پی کے تو بیٹھے ہوئے تھے۔ آکاش کو انہوں نے بظاہر ایک چارپائی پہ لٹا دیا، وہاں وہ تو چارپائیاں تو رکھی ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ اس کو نعمت کو بھی گہری نیند آ گئی، اور اس کو بھی شراب پینے سے ان کو نیند آ گئی تھی۔ یہ ابھی تک جو جاگ رہا تھا اپنا آکاش کے لیے دو مسئلے تھے، ایک تو بہت ضروری تھا کہ وہ سرحد پار پیغام بھیجے کہ بندہ جو ہے مشتبہ ہے، اور دوسرا یہ کہ جو اگلا عمل ہونے جا رہا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ سوئے ہوئے اچانک وہ اٹھا نعمت، اور اس نے اپنے جو اندر ایک ٹوٹی پھوٹی سی الماری میں کچھ چیزیں پڑی تھیں، ان کے پیچھے سے ایک چھوٹا سا وائرلیس سیٹ نکالا۔ یہ مقامی واقی ٹاکی سیٹ ہوتے ہیں جن پہ میسیج دیا جاتا ہے، اور وہ لے کے تو دبے پاؤں وہ کمرے کا دروازہ کھول کے اس نے بند کیا، باہر نکل گیا۔ اس کی بدقسمتی یا آکاش کی خوش قسمتی کہ اس نے باہر نکلتے ہوئے وہ نہیں لگایا تھا، باہر سے کنڈی نہیں لگائی تھی، اور ایسے ہی دروازہ پھنسا دیا تھا اس میں۔ تو جب یہ باہر نکلا تو اب آکاش بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے نکلا ہے باہر، اندھیرا اور سردی، تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ کھڑی ہو کے اس نے میسیج دیا ہے کہ مال پہنچ گیا ہے تے تسی صبح آ جاؤ۔ یہ پنجابی میں اس نے مقصود، اس کا مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اب آکاش کو کچھ کرنا تھا، اس کو اس بات کی تو سمجھ لگ گئی تھی کہ بہت بڑی اس کے ساتھ گیم ہو گیا۔ جیسے یہ واپس پلٹا ہے، آکاش تھوڑی سی اوٹ میں کھڑا ہوا تھا اندھیرے میں، جیسے وہ اس کے رینج میں آیا تو اس نے لپک کر اس کو پکڑا، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اور مخصوص داؤ لگا کے بمشکل 1 منٹ میں اس کی گردن کا منکا توڑ دیا۔ اب آکاش اندر گیا اور اس نے اپنا جو بھی ایک چھوٹا سا تھیلا ہوتا ہے اس میں کپڑے کا، وہ پکڑا۔ اس بارڈر کو اس کے قطعاً اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ بات وہ جانتا تھا کہ وہ انڈین علاقے میں آ گیا ہے، گاؤں میں آ گیا، اس سے تھوڑا آگے جا کے پھر پکی سڑک آئے گی یا کچھ ہوگا۔ آکاش نے اللہ کا نام لے کے، جو اس کو تھوڑی بہت ٹریننگ تھی، جو وہ اس کو ستاروں کو سمجھتا تھا، وہ باہر نکلا، اور ادھر سے یہ علاقہ ناظرین قریباً ڈیرہ بابا نانک کے نزدیک کا علاقہ تھا۔ باہر وہ نکلا اور اس نے شدید سردی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا سفر آغاز کیا، اور اپنے اندازے کے مطابق اور کمپاس کی مدد سے جو ان لوگوں کی گھڑی میں لگی ہوتی ہے، سمت کا تعین رکھ کے چلنا، کھیتوں کے اندر چلنا شروع کیا۔ کھیتوں کے اندر چلنے سے تھوڑی بہت آواز تو ہو رہی تھی کماد کی فصل میں، لیکن یہ تھا کہ ابھی وہ سیف تھا معاملہ، کوئی ایسا خطرناک معاملہ نہیں تھا۔ چلتے ہوئے یہ بندہ ادھر سے کھیتوں سے نکلتا ہے، باہر نکلتا ہے، بھاگ دوڑ کے قریب 2-2.5 گھنٹے چلنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب سورج جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے، تو اس نے کوئی پناہ گاہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہاں جس ایریے میں پہنچا ہے، جب ایسا ایسا سورج نے اپنا سر ابھارا ہے، تھوڑی سی روشنی ہوئی ہے، تو اس نے دیکھا کہ خاصا یہ اجاڑ اور بیابان سا علاقہ، اور ایک جگہ ایک سماد ہے ٹوٹی ہوئی،
اس سماعت پہ کوئی کنویں بیاباد کنویں اس طرح کے آپ کو نا ان علاقوں میں مل جائیں گے، کوئی جو پرانے کنویں ہوتے تھے رہٹ سے چلنے والے، اب وہ ختم ہو گئے۔ یہ بات وہ جانتا تھا کہ جیسے انٹیلیجنس کے لوگ اس ارتقاء پہ پہنچیں گے، آگے وہ یہ منظر دیکھیں گے تو وہ تو پاگل ہو جائیں گے اور اس کو ڈھونڈ کے اس کا ایسی تیسی کر دیں گے۔ تو اس نے بجائے اس کے کہ پکی سڑک کی طرف جائے، اس سماعت میں بیٹھنا، چھپ جانا زیادہ مناسب سمجھا۔ سورج نکلا، دوسری طرف وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ لوگ آئے ہوں گے، انہوں نے کیا دیکھا ہوگا، کیا قیامت وہاں پہ آئی اور اس وقت وہ کیا کر رہے ہوں گے۔ اب یہ بندہ وہاں آکاش وہاں پہ چھپا ہوا ہے اپنی اس ٹوٹی ہوئی سماعت میں، جس طرف کسی کے آنے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ادھر جائے گا، کیونکہ اس کو بعد میں پتہ لگا کہ وہ بڑی غلط سمت میں چلا گیا تھا جدھر اس کے جانے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خیر شام تک کا علاقہ شام تک کا وقت اس نے یہیں پہ گزارا ہے، کیونکہ سورج آپ کو پتہ ہے سردی میں جلدی غروب ہو جاتا ہے، قریباً 5 بجے سورج غروب ہوا تھا، یہ یہاں سے نکلا ہے اور اس نے وہ اندازہ کر لیا تھا کہ اب وہ جو بی ایس ایف کا علاقہ ہوتا ہے نا، بارڈر سیکورٹی فورس کا، اس سے وہ باہر نکلا ہے اور اس نے اسی اندازے پہ چلنا شروع کیا اور وہ فارچونیٹلی وہ غلط طرف جا رہا تھا، یعنی وہ بجائے جگراؤں کی طرف جانے کے وہ ادھر بٹالے کی طرف اس نے اپنا سفر شروع کر دیا تھا۔ اپنا سفر شروع کر کے وہ بٹالے کی طرف آ رہا ہے اور رات کے قریباً اس دوران وہاں سے ٹریفک بھی گزر رہی ہے چھوٹی موٹی، آپ کو پتہ ہے 1977 میں کوئی اتنی ٹریفک تو ہوتی نہیں تھی ان ملکوں میں، کوئی اکا دکا، کبھی کوئی ٹرک گزر گیا، کبھی کوئی سائیکل والا گزر گیا، کوئی آدھا موٹر سائیکل والا گزر گیا۔ یہ بندہ وہاں سے چلتا ہوا باہر جب نکلتا ہے تو سامنے رات کے قریباً 2 پہر گزرنے تک وہ چلتا رہا، تو وہ اب کسی شہر کے آثار اس کو دکھائی دے رہے تھے۔ ایک جگہ سنگے میر سے اس نے جب لفظ بٹالہ پڑھا تو وہ چونکا ایک دم کہ میں تو کدھر آ گیا ہوں۔ بہرحال لیکن یہ بھی اس نے کہا کہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے، اگر وہ اپنے صحیح ایریا میں جاتا تو اس کو تو ان کو پہلے رپورٹ ہوتی ہے کہ اس نے اس ایریا سے آنا ہے، تو یہ بندہ یہاں سے نکل آیا ہے۔ اب اسے یاد آیا کہ ادھر بٹالہ میں جب وہ اس نے دوسرا مشن کیا تھا تو یہاں ایک لوکل جو سورس ہے وہ یہاں کا رہنے والا ہے، قادیاں کے نزدیک۔ بٹالہ سے قادیاں قریباً یہ سمجھے کہ 15-16 کلومیٹر دور ہے۔ اس سے پہلے ایک علاقہ تھا، اس کو کہتے ہیں ہرچووال ننگل اور ہرچووال 2۔ وہ بندہ اس وقت یہ آکاش جب اپنے پہلے مشن پر آیا تھا تو وہ یہاں ننگل میں آیا تھا۔ ننگل میں خاصے احمدی بھی آباد ہیں اور ان کی مطلب وہ جو زمیندار احمدی ہیں ان کی زمینیں ہیں وہاں پہ، اور وہ بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں۔ ون آف دیم جو ان میں سے تھا، ان دنوں وہ پاکستان انٹیلیجنس کے لیے وہ کام کرتے تھے۔ یہ بندہ اسی اندازے پہ رات کے اس اندھیرے میں چلتا چلتا اس ننگل تک پہنچ گیا۔ 15-16 کلومیٹر علاقہ اس نے پیدل طے کر لیا، بٹالے میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ننگل جب یہ بندہ پہنچا تو اس نے جا کے وہ ڈیرا تھا باہر جہاں ان کی زمینیں تھیں دستک دی ہے، تو اندر سے ایک لڑکا نکل کے آیا تو اس نے اس کے والد کا نام لے کے کہا کہ میں ان کے دوست کا بیٹا ہوں، تو ان سے ملنے آیا ہوں۔ اس وقت جو مقامی سورس تھا وہ شہر سے باہر کسی کام سے گیا ہوا تھا اور یہی اس کے لیے بلیسنگ بن گئی۔ آکاش نے رات یہاں گزاری اور اس کو ان کے بیٹے سے کہا کہ میں نے صبح پھر میں لدھیانے جا رہا ہوں، میں نے ایک اور کام بھی وہاں پہ کرنا ہے، تو اس کے بعد میں نے پھر اپنے گھر بھی واپس دلی جانا ہے۔ تو اس چکر میں اب وہ بچہ جو تھا وہ اس کو بڑا اشتیاق تھا، اس نے اپنی موٹر سائیکل کے پیچھے اسے بٹھایا اور بٹالے کا جو وہاں پہ بس سٹینڈ ہے وہاں پر چھوڑنے کے چلا گیا۔ اب بٹالہ بس سٹینڈ سے وہ کچھ پیچھے ہی اتر گیا، لیکن آپ جانتے ہیں کاؤنٹر انٹیلیجنس بھی بڑی شارپ ہوتی ہے نا، انہیں اطلاع مل گئی تھی ایک بندہ جو ہے نا ایک بہت بڑا کام کر کے ان کے بندے کو جھٹکا کر کے نکل گیا، تو وہ بڑے چوکس تھے۔ انہوں نے صرف اس ایریے پہ ایمفیسائز نہیں کیا تھا جہاں سے اس نے نکلنا، انہوں نے اپنا وائڈ کر دیا تھا اپنا جو کاؤنٹر سسٹم تھا۔ تو یہاں
جب وہ زبردستی اسے جان چھڑوا رہا تھا بچے سے کہ بچہ جائے، جو اسے لپٹا چلا جا رہا تھا، تو وہ ایک مقامی جو وہاں پہ ان کے انفارمیشن والے ہوتے ہیں، جو مقامی ان کے ہوتے ہیں ایجنٹ، اس کی نظر میں آ گیا۔ کسی نہ کسی طرح آکاش نے اس سورس کے بچے سے اپنی جان چھڑائی اور وہ ادھر متوجہ ہوا کہ اب یہاں سے نکلنے کوئی بندوبست کیا جائے، اور اس کو بھی چکمہ دے کے نکلا، لیکن جو مقامی بندہ یہاں پہ موجود تھا وہ اسے چمٹا رہا۔ اب آپ کو میں اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ کل پیش کروں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔